ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک یہودی عورت ملی جو اپنے مذہب کی کتابوں کو خوب جانتی تھی اور وہ کاہنہ بھی تھی۔ اس کا نام فاطمہ بنت مر تھا۔ بہت زیادہ حسین و جمیل اور پارسا تھی۔ لوگ اس سے شادی کی خواہش کرتے تھے۔ حسن اور خوبصورتی میں اس کا بہت چرچا تھا۔ جب اس کی نظر آپ پر پڑی تو اسے آپ کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا ہوا نظر آیا۔ وہ آپ کے قریب آ کر کہنے لگی، اے نوجوان، اگر تو مجھ سے ابھی کر لے تو میں تجھے 100 اونٹ دوں گی۔ یہ سن کر عفت اور حیا کے پیکر حضرت عبداللہ نے فرمایا، مجھے حرام کام میں پڑنے سے موت زیادہ عزیز ہے اور حلال کام تیرے پاس نہیں، یعنی تو میرے لیے حلال نہیں، پھر میں تیری خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ پھر آپ واپس گھر تشریف لائے اور حضرت آمنہ سے فرمائی، چند دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی ملاقات اس عورت سے ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرہ انور پر نور نبوت نہ پا کر پوچھا، تم نے مجھ سے جدا ہونے کے بعد کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی زوجہ کے پاس گیا اور اس سے کی۔ یہ سن کر وہ بولی، خدا کی قسم، میں بدکارہ نہیں، لیکن میں نے تمہارے چہرے پر نور نبوت دیکھا تو میں نے چاہا کہ وہ نور مجھے مل جائے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے جہاں چاہا اس نور کو رکھا۔ جب یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا، کیا واقعی عبداللہ نے تجھے قبول نہ کیا؟ کیا تو نے اسے اپنی طرف دعوت دی تھی؟ یہ سن کر اس نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں نے ایک بجلی دیکھی جس نے سیاہ بادلوں کو بھی جگمگا دیا۔ اس بجلی میں ایسا نور تھا جو سارے ماحول کو 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس نور کو حاصل کر لوں تاکہ اس پر فخر کرتی رہوں، مگر ہر پتھر کی رگڑ سے آگ پیدا نہیں ہوتی۔ مگر اے عبداللہ، وہ زہری عورت بڑی نصیب والی ہے جس نے تیرے دونوں کپڑے لے لیے۔ وہ کیا جانے کہ اس نے کتنی عظیم چیز حاصل کر لی ہے، یعنی حضرت آمنہ نے تم سے وہ شہزادہ حاصل کر لیا جس کے وجود پر 2 چادریں ہیں، ایک حکومت کی اور دوسری نبوت کی۔ اس واقعے سے آپ کے والد محترم کی پاک دامنی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان کو حسین و جمیل مالدار عورت گناہ کی دعوت دے اور صرف گناہ کی دعوت ہی نہیں بلکہ 100 اونٹ بھی ساتھ دے، لیکن پھر بھی وہ غیرت مند اور عفت اور حیا کا پیکر اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دے اور اس کی دعوت کو ٹھکرا دے، تو کیا یہ عمل پاک دامنی، تقویٰ، پرہیزگاری اور خوف خدا کی ایک اعلیٰ ترین مثال نہیں؟ یقیناً یہ خوف خدا کی بہترین مثال ہے۔ ایسے مرد مومن کی پاک دامنی پر کروڑوں سلام۔